الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مادا یا واسع الکرم۔ معزز ناظرین، جیسا کہ الحمدللہ ہمارا درس و تدریس کا یہ معاملہ آج یہاں تک پہنچا ہے کہ آج ہم الحمدللہ سورۃ اعراف کا جو تعارف ہے وہ پڑھنے پڑھانے جا رہے ہیں۔ آپ احباب کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے گزارش یہ ہے کہ جو احباب نئے ہیں ان سے التماس ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہو سکے تو اپنی خوبصورت الفاظوں کے ساتھ اپنی رائے کا اظہار بھی کیجیے گا، تاکہ آپ کی رائے کے مطابق جتنا اس درس و تدریس والے معاملے میں بہتری لانا ممکن ہو وہ لائی جا سکے۔ معزز، سورۃ اعراف کا تعارف اختصار کے ساتھ کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ عرض یہ کہ سب سے پہلے تو یہ بات آپ کے گوش گزار کرتا جاؤں کہ یہ بات مشہور بھی ہے اور محقق بھی یہی بات ہے کہ سورت کا نام سورۃ اعراف ہے۔ علامہ سید محمد حسینی زبیدی نے بھی یہی لکھا ہے، اور یہ لفظ عرف سے بنا ہے جس کا معنی بلندی بھی ہے اور اس کا معنی پہچاننا اور جاننا بھی ہے۔ اعراف جنت اور دوزخ کے درمیانی سرحد کا نام بھی اعراف آتا ہے۔ بہرحال ایک اور یہ بھی ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو جنت جو نیکیوں اور برائیوں میں برابر ہوں گے، اور وہ اپنی نیکیوں کی وجہ سے دوزخ میں نہیں جا سکیں گے اور برائیوں کی وجہ سے وہ جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ البتہ وہ جنت اور دوزخ کے درمیان حجاب ہوگا، وہاں پر ان لوگوں کو ٹھہرایا جائے گا۔ اور اس کا ایک معنی یہ بھی آتا ہے کہ اعراف سے مراد اہل جنت اور اہل نار جو لوگ ہوں گے ان کو، جو پہچاننے والے لوگ ہوں گے ان کو اعراف کہا جائے گا، اصحاب الاعراف انہیں کہا جائے گا۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اصحاب الاعراف سے مراد انبیاء علیہم السلام کی ذات والا صفات ہیں۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اصحاب الاعراف سے مراد جو فرشتے ہیں وہ ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ، اور اصحاب الاعراف نے ندا دی۔ اسی طرح اس سورت کا نام اعراف رکھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے، اس لیے بھی اس کا نام سورۃ اعراف رکھا گیا کہ اس میں اعراف والوں کا ذکر آیا ہے، اعراف کا نام آیا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ إِلَى آخِرِ الْآیَةِ۔ تو اس آیت میں اعراف کا نام آیا ہے، تو اس وجہ سے اس سورت کا نام ہی سورۃ الاعراف رکھ دیا گیا۔ بہرحال حدیث میں اس سورت کو اعراف سے تعبیر کیا گیا ہے، حدیث مبارکہ میں بھی، جیسا کہ مروان بن حکم سے یہ بات مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ تم مغرب کی نماز میں کہ سارے مفصل یعنی سورۃ بینہ سے لے کر آخری جو سورت مبارکہ ہے والناس ہے اس تک، ان صورتوں کو سورت کے سارے مفصل کہا جاتا ہے، کہ تم یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھتے ہو۔ تو حالانکہ حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ حالانکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو مغرب کی نماز میں جو طوال مفصل ہے اس کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ طوال مفصل ان بڑی 7 صورتوں کو کہا جاتا ہے کہ جو 100 سے زیادہ آیات والی صورتیں ہیں۔
یعنی بڑی بڑی صورتوں کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ حضرت زید بن ثابت نے مروان بن حکم سے یہ بات کہی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اس سورت کا نام آراف بھی اس وجہ سے آتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سورت فاتحہ کے بعد جو 7 بڑی صورتیں ہیں جن کی آیات 100 یا 100 سے زیادہ ہیں، ان کو السبع الطوال کہا جاتا ہے، اور وہ یہ ہیں سورت بقرہ، سورت آل عمران، سورت نساء، سورت المائدہ، سورت انعام، سورت اعراف اور سورت انفال۔ اور جن صورتوں میں 100 آیتوں ہوں تو ان کو ذوات المعین کہا جاتا ہے، اور جن صورتوں میں اس سے کم آیتیں ہیں ان کو مثانی کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد مفصل کا درجہ آتا ہے۔ اور سورت حجرات سے لے کر سورت بروج تک یہ طوال مفصل کہلاتی ہیں، سورت بروج سے لے کر بینہ تک یہ اوساط مفصل کہلاتی ہیں، اور سورت بینہ سے لے کر سورت الناس تک یہ قصار مفصل کہلاتی ہیں۔ تو یہ جو بڑی والی صورتیں ہیں ان صورتوں کو السبع الطوال کہا جاتا ہے۔ تو یہی بات میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا تھا کہ یہ سورت آراف جو ہے یہ بھی ان بڑی صورتوں میں ہے جس کے بارے میں حضرت زید بن ثابت فرما رہے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم مغرب کی نماز میں اکثر بڑی بڑی صورتیں تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ بہرحال حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، انہوں نے سنا کہ حضرت زید بن ثابت نے مروان سے کہا کہ اے عبد الملک، کیا تم ہمیشہ مغرب میں قل هو اللہ احد اور انا اعطیناک الکوثر پڑھتے ہو؟ اس نے کہا ہاں میں ایسا کرتا ہوں۔ تو آپ نے قسم کھا کر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو مغرب کی نماز میں بڑی بڑی صورتیں پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، جیسے المحاس، اس صورت کو سورت اعراف کے علاوہ المحاس بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ بات بھی حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہی حضرت زید بن ثابت نے جو عبد الملک بن مروان سے یہ بات کہی۔ تو اس کے علاوہ اس صورت کے بارے میں حضرت سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی بیان فرماتی ہیں کہ مغرب کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم سورت اعراف کو پڑھا اور اس کو 2 رکعتوں میں تقسیم فرمایا، یعنی یہ بات ثابت ہے۔ اب سیدہ کائنات ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی تصدیق فرما رہی ہیں کہ یہ بڑی صورت، یہ جو السبع الطوال میں کہلاتی ہے، بڑی صورت کہلاتی ہے، اور اس صورت کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مغرب میں پڑھا کرتے تھے، اور اس 2 حصوں میں یعنی پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں آپ تقسیم فرمایا کرتے تھے۔ گویا کہ پتہ یہ چلا، یہ ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ اس سورت کا نام سورت آراف اس لیے رکھا گیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے بھی اسے آراف کے نام سے یاد فرمایا ہے۔ اس کے بعد حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اصحاب الاعراف وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں بھی ہوں گی اور گناہ بھی ہوں گے، اور ان کے گناہ ان کو جنت سے روک لیں گے اور ان کی نیکیاں ان کو دوزخ سے روک لیں گی، اور وہ اسی حالت میں رہیں گے یہاں تک کہ اللہ اپنی مخلوق کے درمیان فیصلہ فرما دے گا، پھر ان کے درمیان حکم ہوگا جو رب تعالیٰ چاہے گا۔ اصحاب الاعراف سے مراد وہی پرانی والی بات جو پہلے آپ کے گوش گزار کر گیا ہوں کہ اصحاب الاعراف سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو جنت اور دوزخ کے درمیان میں ہوں گے، ایک حجاب میں ہوں گے، جن کے گناہ بھی ہوں گے اور ان کی نیکیاں بھی ہوں گی۔ وہ گناہوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکیں گے اور نیکیوں کی وجہ سے دوزخ میں نہیں جا سکیں گے۔ پھر رب تعالیٰ جب فیصلہ فرما دے گا تو اپنے فضل سے جو فرمائے گا، پھر رب تعالیٰ کا فضل، اس کی رحمت جو ہے وہ ایک اور حدیث مبارکہ میں کہ غالب آ جائے گی اور ان کے بارے میں جنت کا فیصلہ فرما دیا جائے گا۔ تو یہ جو ہے سورت کے بارے میں یہ آپ کے
گوش گزار کیا کہ اس سورت کو آراف اس لیے کہا جاتا ہے کہ اصحاب الاعراف کا اس میں ذکر آیا ہے، اور اس ذکر کی وجہ سے اس سورت کا نام سورت آراف رکھا گیا ہے۔ اس سورت کی آیتوں کی تعداد کے حوالے سے اگر بات کریں تو پہلی بات تو یہ کہ یہ بات بالاتفاق یہ بات ثابت ہے کہ یہ سورت مکی سورت کہلاتی ہے۔ ہاں، اس میں جو چند آیتیں ہیں وہ مدینہ پاک میں نازل ہوئی، چند آیتیں اس میں مدنی بھی ہیں، جو کہ 8 آیتیں کہلاتی ہیں۔ جو آیت نمبر 163 سے لے کر 170 تک یہ والی آیت کریمہ ہے، ان کے بارے میں روایت میں آتا ہے، ان کے بارے میں تحقیق سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ مدنی آیتیں ہیں، اور جو باقی صورت ہے پوری وہ مکی صورت ہے۔ اور یہ امام فخر الدین رازی نے، علامہ قرطبی نے اور دیگر مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ اس کی 8 جو آیتیں ہیں یہ مدنی آیتیں ہیں، اور باقی پوری کی پوری صورت جو ہے یہ مکی صورت ہے۔ اور حضرت جابر بن زید اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نزدیک وہ فرماتے ہیں کہ یہ صورت بالترتیب تو نزول جو بالترتیب نزول ہے اس کا وہ تو یہ ہے کہ یہ 39ویں صورت کہلاتی ہے، اور یہ صورت سعد کے بعد اور صورت جن سے پہلے نازل ہوئی، لیکن ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس کو سورت انعام کے بعد اس سورت کو رکھا گیا ہے۔ اور جو صورتیں، جو آیتیں جس ترتیب کے ساتھ قرآن کریم میں ہیں، یہ ترتیب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ہی لگوائی ہوئی ہے، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام، خلفائے راشدین، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی رائے اور مشاورہ سے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے جیسے جہاں جہاں صورت کو اور آیت کو رکھوایا ہے، صحابہ کرام نے ویسے ویسے ان صورتوں کو ان کے مقام پر، آیتوں کو ان کے مقام پر رکھ دیا ہے، اور جو ترتیب اب قرآن کی ہے اسی ترتیب پر ہی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترتیب لگوائی ہے۔ بہرحال یہ تھا سورت اعراف کا اختصار کے ساتھ تعارف۔ امید واسع ہے کہ یہ میرے ناظرین کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا، اور رب تعالیٰ مجھے اور ناظرین کو اپنی بارگاہ سے برکتیں، رحمتیں، عنایتیں نصیب فرمائے، اور اپنی بارگاہ سے اجر کثیر عطا فرمائے، اور رب تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل و تصدق سے ہم سب کو صحیح معنی قرآن سیکھنے، سکھانے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔